بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی صورتوں میں سے جو سب سے پہلی صورت ہم نے تلاوت کی ہے وہ سورۃ الفرقان ہے۔ سورۃ الفرقان کے حوالے سے ایک بات جو بڑی اہم ہے ہماری زندگی میں کہ وہ اوقات جب آدمی دین کی طرف آتا ہے اور اس میں مذہبی رجحانات پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ حق پر کون ہے، صحیح کیا ہے۔ خاص طور پر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں انسان کے لیے ذرائع معلومات بہت زیادہ آسان ہو گئے اور بہت زیادہ عام ہو گئے، بہت زیادہ معلومات کے ذرائع ہیں۔ پہلے لوگوں کو کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں، کتابیں خریدنی پڑتی تھیں، کتابیں خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے، کتابوں کے لینے کے لیے کتب خانے میں جانا پڑتا تھا، پھر اس میں سے کتاب کا تلاش کرنا اپنے مطلوبہ موضوع پر، یہ ایک اچھا خاصا کام تھا۔ لیکن آج کے اس دور میں ایک کلک پر ایک انسان کے سامنے بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں۔ اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے ایک سوال کے کئی جوابات سامنے آ جاتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس دور میں معلومات تک ایکسیس اور اس تک رسائی آسان ہونے کی وجہ سے لوگ کنفیوز نہ ہوں اور لوگ بڑے وثوق کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ دین میں آگے بڑھے۔ لیکن یہاں معاملہ اس کا الٹ ہے کہ اب آپ وہ آدمی جس کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملی یا جس کو کوئی ایسا دوست نہیں ملا، ایسا ساتھی نہیں ملا جو اس کی دینی رہنمائی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو چلائے، وہ اپنی ذاتی معلومات سیلف اسٹڈی کی بنیاد پر وہ دین میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی یار کیا کروں کیا نہ کروں، جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو یہ ایک بہت بنیادی اور اہم سوال ہے۔ سورۃ الفرقان کے مطالعے سے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن ہمارا یقین ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے، اور ہماری جتنی بھی ایمانی، نظریاتی، فکری، علمی جو مشکلات ہیں اور سوالات ہیں اس کا جواب قرآن کریم مہیا کرتا ہے۔ تو میں موضوع تو یہ بہت لمبا ہے لیکن میں مختصراً دو باتیں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ سورۃ الفرقان کے مطالعے سے اور بالعموم قرآن کریم کے مطالعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان کا نام رکھا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ اب یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کے ذریعے سے انسان کو حق اور باطل کے درمیان فرق کا معلوم ہو جاتا ہے، لیکن یہ کتاب ان لوگوں کے لیے رہنما، فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی بنے گی جن کے اندر دو چیزیں ہوں گی۔ نمبر ایک، جن کے اندر طلب صادق ہو، ہٹ درم نہیں ہوں گے، ضدی نہیں ہوں گے، متعصب نہیں ہوں گے، جانبدار نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی پہلے سے ایک سوچ بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا نہیں میں قرآن میں اس کو جواب ڈھونڈتا ہوں، تو قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر تو تم اپنے باطل خیالات کی، اب آپ دیکھیں نا آئے دن ہمارے سامنے لوگ قرآن پڑھ کے ہی تو گمراہی کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا نیا نقطہ بیان کر دیا اس نے قرآن پاک سے، حالانکہ بالکل بے بنیاد اور باطل بات ہوتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں
اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے، لیکن مثال دینے سے بات لمبی ہو جائے گی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک ہے انسان پہلے سے اپنے دماغ میں ایک سوچ بنا لے، اب اس کی دلیل میں قرآن سے ڈھونڈتا ہوں، مجھے دلیل مل جائے. یہ عام آدمی تو نہیں کرتا، یہ پڑھا لکھا گمراہ کرتا ہے. پڑھا لکھا گمراہ آلریڈی ایک سوچ بنی ہوئی اور اسے دلائل نکالتا ہے. تو قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں قرآن کریم کے 3 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ایک قرآن اللہ پاک اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین. اور اس سے اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر ان لوگوں کو جو فاسق فاجر ہیں. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے. اب ان کو حق نظر نہیں آئے گا. اللہ نے کیوں ڈالے ہیں؟ ان کی ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے. اس میں اب چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی محنت بھی کی، دعا بھی کی ابو جہل کے لیے اور عمر فاروق کے لیے. ان کو عمر بن خطاب کہا جاتا تھا، اس کو عمر بن ہشام کہا جاتا تھا. دونوں کے لیے دعا کی. لیکن سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی محنت کے اثرات اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ عمر فاروق کے حق میں کیوں ظاہر ہوا، ابو جہل کے حق میں کیوں ظاہر نہیں ہوا؟ اس کا محدثین جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تھے تو جوشیلے، تلوار لے کر نکل پڑے کہ میں آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرتا ہوں. اپنے آپ کو جس مذہب پر بھی تھے حق پر سمجھتے تھے، طالب حق تھے، حق اس کو سمجھتے تھے کہ حق ہے. ابو جہل پر، عمر بن ہشام پر اللہ نے حق کھول دیا تھا. پتہ تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، لیکن ان کی بات مانیں گے پھر چھوٹا بننا پڑے گا، ان کو بڑا بنانا پڑے گا، سرداری جائے گی، قیادت اور سیادت حاصل، تعصب، تکبر، عناد، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دروازہ نہیں کھولا. راستہ دکھا دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق نصیب نہیں فرمائی. اس کے بعد عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سے بڑے دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سینے کو اسلام کے لیے اس لیے کھول دیا کہ وہ جس کو حق سمجھتے تھے وہ باطل تھا، اور جب حق سامنے آیا تو اس کو قبول کر لیا. ایک بات تو یہ کہ آدمی متعصب ہو کر، پہلے سے کوئی سوچ بنا کر، پہلے سے کسی فکر و نظریے کا قائل ہو کر اب وہ کہتا ہے میں اس کی اب دلائل ڈھونڈتا ہوں، تو یہ تو اعوذ باللہ آپ قرآن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں، ناجائز مقاصد کے لیے استعمال. قرآن سے ہدایت دینے کی بجائے آپ اپنے فکر و نظریے پر قرآن سے دلیلیں نکالیں. دوسری بات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. یہ دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہدایت یا حق کا راستہ پہچاننے کے لیے ایک تو انسان اپنے آپ کو جانبداری سے، تعصب سے نکالے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی اپنے اندر تقوی پیدا کر لو تو ایمان والوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان واضح کر دیں گے، حق اور باطل کا راستہ واضح کر دیں گے. تقوی کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسان اپنے تئیں جن چیزوں کو غلط سمجھتا ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے، جو نہیں چھوڑتے اس پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آہستہ 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 اس کے لیے حق کے دروازے نمایاں اور واضح فرماتے چلے. بعض مفسرین نے تو یہاں تک کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے یہ جعل لکم فرقان، کہ اگر تم تقوی کا مطلوبہ درجہ حاصل کر لو گے اللہ تمہیں فرقان بنا دیں گے، جیسا کہ عمر فاروق کو اللہ نے بنایا. فاروق ان کو کیوں کہتے تھے کہ آپ کو حق و باطل میں وہ فرق کرتے ہیں. عمر بن خطاب سے عمر فاروق بنے کہ حق اور باطل جس راستے سے عمر چلتا ہے اس راستے پہ شیطان نہیں چلتا. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضور نے یہاں تک فکر ہے اس لیے کہ اب حق واضح ہوتا ہے. اس لیے آج کے اس دور میں انسان پریشان ہونے کی بجائے ایک تو انسان کسی یعنی جانبداری میں نہ رہے،
ورنہ میں آپ سے عرض کروں کہ العیاذ باللہ میں نے شاید پہلے بھی یہاں درس میں عرض کیا کہ غلام احمد پرویز لاہور کے اندر گلبرگ میں سے اپنا کام شروع کیا طلوع اسلام کے نام سے، اور قرآن کی دعوت شروع کی. ہم صرف قرآن کی بات کرتے ہیں. جب اب جناب پڑھے لکھے لوگ پڑھے، کیونکہ آج کل یہ عنوان بڑا ہی جاذب نظر ہے. ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، یہ سب فرقے، ہم صرف قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں. یہ کہنے کو تو بہت خوبصورت یہ ایک ٹائٹل ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کلمۃ حق ارید بہ الباطل. کچھ باتیں تو حق ہوتی ہیں لیکن باطل اس کے اندر چھپا ہوتا ہے. باطل اس کے اندر چھپا ہوتا ہے. اب آپ قرآن حدیث کا نام تو لے رہے ہیں، لیکن آپ اس کی وہ تشریحات کر رہے ہیں جو آپ کی اپنی من کے مطابق، آپ کی اپنی چاہت کے مطابق. ہم تک اللہ تعالیٰ نے دین کو ایک روایت کے ذریعے سے پہنچایا، ایک سلسلہ ہے، چین آف نیریشن ہے، جس کی وجہ سے دین قرآن حدیث ہم تک پہنچا ہے. اس کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے ہیں، اس کے معنی اور مطلب کو بھی محفوظ کیا ہے. ورنہ آج اہل باطل قرآن کریم کے الفاظ سے وہ معنی نکالتے ہیں جو ان کے باطل نظریات کی تائید کرتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے معاملہ حق اور باطل کا آسان کیا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی کی بھی حفاظت کی ہوئی ہے. ورنہ ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور العیاذ باللہ قرآن پڑھ کے العیاذ باللہ وہ ایسی ناجائز اور بالکل حرام چیزوں کو جائز ثابت کرتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بالکل غلط باتوں کو جائز ثابت کرتے ہیں، قرآن سے دلیلیں لے کر آتے ہیں. چونکہ ہمیں اب جیسے آج ہی ہمارے ایک عزیز ایک دوست نے انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی کہ اس کے اوپر آپ کوئی کمنٹ کریں. اس میں ایک صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے وقت قرآن کریم کی آیات کا وہ العیاذ باللہ انہوں نے یعنی اس کا حشر نشر کیا اور آیات کے وہ مطلب نکالے جو کسی مفسر نے بیان نہیں کی، اور وہ من گڑھ باتیں جس کو حدیث میں نہیں کہنا چاہیے اس کو نکال کر پیش کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، تمام کے تمام صحابہ کرام، اہل بیت، ان کا احترام اور ان کا اکرام ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے، اس کے بغیر تو ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہے. لیکن اہل سنت والجماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اور اہل بیت کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. اس میں اس عقیدے کے اندر کسی ایک صحابی کو دوسرے صحابہ پر فضیلت دینے کے لیے باقی صحابہ پر کیچڑ اچھالنا، ان کو العیاذ باللہ ڈی گریڈ کرنا، اس وجہ سے کہ ہم کسی ایک صحابی کی فضیلت زیادہ بیان کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جہاں ایک طبقہ یہ ہے وہاں دوسرا طبقہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بیٹے یزید، اس کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو صحابی رسول ہے، کاتبین وحی میں سے، جن کے بارے میں کسی لب کشائی کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ان کے بیٹے یزید کی کرتوتوں کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈی گریڈ کر دیتے ہیں، ان کے درجے کو کم کر دیتے ہیں، ان کی صحابیت کا انکار کر دیتے ہیں. یہ تو العیاذ باللہ براہ راست، جیسے کل میں نے عرض کیا، تو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے کہ آپ کی دامن تربیت میں ایسے لوگ تیار ہوئے ہیں، آپ کے کاتبین وحی اس کیلیبر کے لوگ تھے، العیاذ باللہ، دخل کفر نباشی. یہ تو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ جاتی ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ کاتبین وحی، امت کے لیے سب سے بڑا امین وہ ہے جو وحی لکھ رہا ہے، قرآن لکھ رہا ہے. ویسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چن لیے جن کے بارے میں جو بعد میں العیاذ باللہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے. اس لیے ہم ہر قسم کے اس قسم کی باتوں سے ہم پاک، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں. تمام کے تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، ان کا احترام، ان کا اکرام، ان کی محبت، ان سب کے بارے میں دل کو صاف رکھنا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یہ زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ صحابہ کرام کی آپس کی جو ہے وہ جو اختلافات انسان ہونے کے ناطے ہوئے کہ ہم اس میں لب کشائی کریں.
تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو چلی گئی، لہا ما کسبت، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، ولکم ما کسبتم، تمہیں وہ ملے گا جو تم کرو گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کا تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ جو چیزیں تاریخ کا حصہ بن گئی ہے اس کو اچھال اچھال کو کیا نکالنا چاہتے ہو آپ اس میں؟ اور ایک ساتھی نے کہا کہ جی وہ دو صحابہ کی آپس میں باندی پر لڑائی ہو گئی تھی، ہے جی، تو میں نے کہا تم نے کوئی باندی لینی ہے جو تم، یعنی تمہیں پوری رمضان المبارک میں تمہیں قرآن اور سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ باندی ہی نظر آئی ہیں بس تمہیں، باقی سارا قرآن ساری سیرت طیبہ میں تمہیں اور کچھ نظر نہیں آیا؟ کہ جی نہیں وہ اسی میں جو ہے نا وہ میں پھنس گیا اس کے اندر۔ میں نے کہا اللہ کے بلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی یہ بنیادی عقیدہ ذہن میں رکھنا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، لیکن انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے ناطے ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن وہ دنیا سے جب گئے تو دامن صاف کرتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب سے راضی ہو اور اللہ ان سے راضی ہو۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست جس کی کمزوریوں کا ہمیں پتہ ہے، ہمارا دوست ہے بچپن سے، اب وہ نیک ہو گیا، حج کر کے آیا، عمرہ کر کے آیا، تبلیغ میں گیا، زندگی بدل گئی، اب ہم اس کی پرانی باتیں چھیڑ کر اس کی دینداری کو داغدار کرتے رہیں، یہ بہت سخت وعید ہے ایسے شخص جو کسی مسلمان کو اس کی سابقہ زندگی یاد کروا کے اس کو ذلیل کرے۔ تو ایک عام مسلمان کے بارے میں جائز نہیں ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو لغزشیں ہوئیں اور تاریخ کا حصہ ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر کے اپنی زبانوں کو کیوں گندا کریں؟ بات واضح ہے۔ اس لیے اس میں آسان صورتحال اس کے اندر ہے کہ انسان موٹا جو دین ہے انسان اس پر چلے، بنیادی فرائض واجبات، موٹی موٹی حرام چیزیں، منع کردہ چیزیں، اس میں انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ باقی وہ چیزیں جو تاریخ کا حصہ ہیں اس کے اندر جو چیزیں انسان کے ذہن اور فکر کو خراب کریں اس کو انسان یکسر نظر انداز کرے گا، اس کا میرے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا میں تو اس سے بری ہوں، میں تو بھی اپنی عمل کی اپنی اصلاح کی کوشش کروں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔